میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تراتی بھائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ آج غزہ میں ہونے والے واقعات ہمیں کچھ سبق سکھاتے ہیں، اور میں آج یہ کوشش کروں گا کہ ایک جذباتی تقریر کے بجائے کچھ بنیادی پیغام ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اس دنیا میں کبھی کسی قوم کو عروج دیتا ہے اور کسی قوم کو زوال دیتا ہے۔ اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات حادثاتی واقعات نہیں ہوتے، رینڈم واقعات نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے پلان اور منصوبے کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ غزہ کے ان واقعات نے حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان واقعات نے ہمیں سمجھایا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ نفی کا اعلان کرتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام کرنے والی ایک ہی طاقت ہے، اور اس طاقت کے بغیر پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ غزہ کے مسلمانوں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صدی میں مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی، اور ہم شاہد ہیں اس بات کے کہ اللہ اپنے وعدوں کو کس طرح سے پورا کرتا ہے۔ اس وقت اس علاقے میں دنیا کی ٹیکنالوجی کی جو اعلیٰ ترین صورت ہو سکتی ہے، دنیا کی بہترین فوج، پوری دنیا کی تمام آئی ٹی ٹیکنالوجی وہ لگی ہوئی ہے ایک چھوٹے سے حصے پر، جو حیدرآباد سے بھی چھوٹا ہے، جو شاید لطیف آباد سے بھی چھوٹا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اس ساری ٹیکنالوجی کے بعد 9 مہینے گزر چکے ہیں، اور آج بھی وہ اس بات پر مجبور ہے کہ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ نشانیاں دکھائی ہیں کہ جو نشانیاں آج تک ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی۔ ہم صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ عملی تصویر دیکھ سکیں کہ جو تصویر ہم نے آج تک صرف کتابوں میں پڑھی تھی۔ ہمارے کچھ دوست جب فلسطین گئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ فلسطین میں کوئی شخص آپ کو شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ان کی زبانوں پر شکر کے کلمات اور یہ جذبات کہ یہ ساری چیزیں ہم اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، اس بات کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس بات کو یقینی سمجھا ہے کہ اللہ کے وعدے ہمارے لیے ضرور پورے ہوں گے، اور اللہ کے اس راستے میں شکست کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ مولانا امین حسن اسلائی صاحب جو ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ ہے، اس کا پہلا قدم بھی کامیابی ہے اور اس کا آخری قدم بھی کامیابی ہے، تو یہاں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔
وہاں رہنے والے غزہ کے ہمارے بہن بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ سکینہ اور سکون محسوس کرتے ہیں کہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں اور نبی محترم نے اپنی سیرت میں کیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں لوگ شہید ہوتے ہیں تو اللہ زمین پر فرشتے بھیجتا ہے اور وہ فرشتے شہید ہونے والے کے گھر والوں کو صبر اور سکون اور سکینہ فراہم کرتے ہیں۔ جانے والوں نے محسوس کیا کہ غزہ میں وہ سکینہ ہے، وہ سکون ہے کہ جو انسان مدینہ میں محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 40,000 کم و بیش لوگ شہید ہو چکے۔ میں فلسطین پچھلے 25 سال سے شاید 20 دفعہ گیا ہوں، اور پچھلے 2 مہینے پہلے بھی میں پوری فیملی کے ساتھ وہاں گیا۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ بخدا میں نے کبھی کسی فلسطینی کے حوصلے کو پسپا ہوتے نہیں دیکھا۔ کوئی فلسطینی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے گھر سے 1 2 3 4 لوگ شہید نہ ہوئے ہوں۔ کسی کا باپ شہید، کسی کا شوہر شہید، کسی کا بچہ شہید، کسی کی بھائی، کسی کی بہن، لیکن ان کے حوصلے پہاڑ کے حوصلے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ دنیا، اس کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہم نے کچھ معیارات بنائے ہوئے ہیں کامیابی کے، لیکن زندگی کا اصل سفر وہ ہے کہ جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جو ہماری آنکھیں اس وقت دیکھیں گی کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ حوصلے انہی لوگوں کے بڑھتے ہیں، زندہ وہی لوگ رہ پاتے ہیں، بڑے فیصلے وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو زندگی کی اس تصویر کو اس زندگی میں دیکھ پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، ہمارے کچھ دوست جو وہاں گئے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم مغرب کی نماز وہاں پڑھ رہے تھے تو بامبنگ شروع ہوئی، لیکن کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو پینک شو کرے، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو نماز توڑ کر بھاگنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ نے میری موت جہاں اور جس طرح لکھ دی ہے اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو ہمارے دین کا تصور ہے نا موت کے بارے میں، یہ انسان کو بہت بڑا حوصلہ دیتا ہے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اسرائیل کے بم سے شہید ہونا بہتر ہے یا مریض کے طور پر بستر پر مرنا بہتر ہے۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی تو ہر ایک کی ختم ہونا ہے، کسی کی بستر مرگ پہ ختم ہوگی، کسی کی حادثے میں ختم ہوگی، یہ زندگی تو سب کی ختم ہو جائے گی، اور جو کچھ آپ نے یہاں جمع کیا ہے وہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جو سودا ہم کر رہے ہیں وہ سودا ہے کہ جس سودے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے مطمئن ہو جائے گا، اور ہمیں وہ کامیابی ملے گی جو کامیابی خیر و ابقا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جب آپ نے یہ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ آپ کا ولی ہے، تو یہ بائی ڈیفالٹ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ آپ کا پروٹیکٹر ہے، اللہ آپ کا خیر خواہ ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ آپ کو دنیا میں راستے دکھانے والا ہے، اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے کر چلنے والا ہے۔ اللہ سے یہ ولی کا تعلق میں اور آپ اپنے عمل کی وجہ سے خراب کرتے ہیں۔ اللہ نے تو اپنا آپ
اللہ نے آپ کو ہمارا ولی بنا لیا، اب میرا عمل ہے کہ جو اس سارے تعلق کو توڑتا ہے، کمزور کرتا ہے اور خراب کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے اس وعدے کو غزہ میں پورا کیا۔ اللہ نے جب یہ کہا کہ تم میرے ساتھ اخلاص کے ساتھ تعلق رکھو گے، تم میرے بندے بن کر دنیا میں زندگی گزارو گے، تو کوئی بم تمہیں ختم نہیں کر سکتا، کوئی شیلنگ تمہارے حوصلے پسپا نہیں کر سکتی۔ یہ شہادتیں تمہارے حوصلے بڑھائے گی، یہ حوصلے تمہارے حوصلے کم نہیں کر سکتی۔ ہم جب گئے فلسطین تو انہوں نے جہاں بہت ساری چیزوں کا شکریہ ادا کیا، وہاں انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا۔ اور میں پچھلی مرتبہ بھی جب آیا تھا تو نوجوانوں سے میں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ انہوں نے شکوہ کسی اور سے نہیں کیا، وہاں کے لوگوں نے شکوہ پاکستان سے کیا۔ انہیں سعودی عرب کا پتہ ہے، انہیں امارات کا پتہ ہے، انہیں ساری دنیا، مسلمان دنیا کا پتہ ہے، لیکن پاکستان سے انہیں بڑی امیدیں تھیں۔ انہوں نے الخدمت کا شکریہ ادا کیا کہ الخدمت نے ہماری بڑی مدد کی، لیکن پاکستان میں اس سارے واقعات پر جو ریئیکشن ہونا چاہیے تھا ایک بحیثیت قوم کے، وہ ریئیکشن نظر نہیں آیا۔ بخدا آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کھڑی ہو گئی، مغرب کھڑا ہو گیا۔ ہم نے امریکہ میں جو مظاہرے کیے اور برطانیہ میں جو مظاہرے ہوئے، باقی دنیا میں جو مظاہرے ہوئے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے شرکت کی۔ لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا بڑا نظام ہے کہ اللہ اس طرح کے واقعات کے ذریعے بے شمار لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اصل دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے۔ نجم الدین اربکان صاحب جو ترکی کے وزیر اعظم رہے ایک زمانے میں، انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ میں نے اپنے کلپ میں بھی کہیں شیئر کی، اور یہ تو بات سمجھ لیں آپ کہ 40-50 سال پرانی بات ہے، لیکن وہ جہاں دیدہ آدمی تھے، دنیا کے پورے سینیریو کو سمجھتے تھے، مسلمانوں کے حالات سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ تو نجم الدین اربکان صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ابابیل جو آئیں گے وہ ابراہ کے لیے نہیں، اب ابابیل مسلمانوں کے لیے آئیں گے، مسلمانوں کی تباہی کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے بے شمار لوگوں کو جنت کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں وہ حاصل کر چکے کہ جو اس زندگی کا اصل مقصد تھا، لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ واللہ یہ پورے واقعات میرے اور آپ کے لیے ویک اپ کال ہے کہ زندگی وہ بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کم ظرف لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں اور صرف اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں۔ ہم محرم الحرام میں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی تاریخ کا جو کیلنڈر ہے اس کا آخری مہینہ بھی شہادت ہے۔ حج کا مہینہ حضرت اسماعیل کی شہادت پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مسلمانوں کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام بھی شہادت کی تاریخ رقم کرتا ہے۔ تو یہ زندگی وہ لوگ جیتے ہیں کہ جو اس زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ جاتے ہیں اور اس بڑے مقصد کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس بڑے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنت کی کہ اس دین کو ایک بڑے مقام پر لے کر جائے۔ میں پرسوں حرم میں فجر کی نماز میں تھا تو امام نے قرآن کی وہ آیات پڑھی کہ جو جہاد کے حوالے سے اور قتال کے حوالے سے، جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے مدد کے حوالے سے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہمارے ارد گرد ہے ان کی سسکیوں کی آواز آتی ہے، لیکن میں اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کیا یہ سسکیاں صرف آنسو بہانا ہے یا یہ حضرات ان آیات کا مطلب بھی سمجھتے ہیں؟ ان آیات کا مطلب کہ یہ دین ایک مشن کے ساتھ آیا، ایک پیغام کے ساتھ آیا، ایک بڑے
جو مقدمہ لکھا محسن انسانیت کا، اس کے دیباچے میں مولانا نے لکھا کہ اگر تم قرآن کو اس کے مشن سے علیحدہ کر دو تو قرآن لفظوں کا مجموعہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نبی کی زندگی سے اس کے مشن کو الگ کر دو تو نبی کی زندگی صرف واقعات کا ایک مجموعہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اس قرآن کا ایک مشن تھا، نبی کی زندگی کا ایک مشن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ یہ دین غریب شروع ہوا تھا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دین دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ نمازیں غریب نہیں ہوئی، روزے غریب نہیں ہوئے، حج اور عمرہ غریب نہیں ہوا، حقیقت میں غریب یہ مشن ہو گیا، یہ تصور ہو گیا دین کا کہ اللہ کا دین تو مظلوموں کی مدد کے لیے آیا تھا، اللہ کا دین تو استحصال سے پاک ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ شعراء کی جو آیات ہیں رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم جو یہاں صالحین کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے صالحین میں شامل فرما، تو صالحین کی دعا میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے کہ جب تک وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صالحین کا ماحول نہ بنا لیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تو یہ شہداء کی کانفرنس کرنا بہت اچھی چیز ہے، جذباتی تقریریں کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ جذباتی تقریریں اور یہاں کی اٹینڈنس میری اور آپ کی زندگی کو نہ بدل سکے، میں اور آپ اپنی زندگی کی ترجیحات کو نہ بدل سکے، میرے شب و روز نہ بدل سکے، تو بخدا اس کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے وہ حاصل نہیں کیا جو یہ شہداء ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔